بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہمارا یہ رمضان کا سفر اختتام کی جانب ہے۔ اللہ کا لاکھ 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 احسان ہے کہ ابھی تک یہ سلسلہ قائم ہے، اور یقین کیجئے گا کہ ایک بہت بڑا کام ہوگا اگر الحمدللہ ہم نے پورے رمضان کے لیکچر مکمل کر لیے، اس لیے کہ جتنی آزمائشیں آئی ہیں اس سے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا کوئی کام ہونے جا رہا ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ جس طرح کی آزمائش لیتا ہے، انعام بھی اسی طرح کا دیتا ہے، اور نظر بھی آ رہا ہے کہ ایسے ایسے لوگ جو ہمیں کسی نے بتایا کہ وہ ہمارا لیکچر سننا گوارا نہیں کرتے تھے، آج وہ ریکویسٹ کرتے ہیں اگر ان کو وہ لیکچر نہ بھیجا جائے، اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید ان کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں۔ وہ ان کو انہی اپنے ریفرنسز کو سوالات بھیجتے ہیں کہ سر سے پوچھتے ہیں، تو وہ بولتے ہیں سر سے آپ ڈائریکٹ پوچھیں، الحمدللہ سر چیزوں کا برا نہیں مانتے، اور اللہ کا شکر ہے بھی ایسا۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں برا ماننے کے لیے صرف شرعی بات کا بولا ہے کہ اگر کوئی شرعی بات ہو، آپ اس کو سمجھا بھی رہے ہیں اور اس کے باوجود شرعی بات پر وہ بضد ہو، تو پھر آپ ناراض ہو سکتے ہیں، ورنہ بات بے بات جو ناراض ہونے والی باتیں ہیں ویسا نہیں ہے اس چیز کے لیے۔ جن دنیاوی باتوں پہ ہم اور آپ ناراض ہو رہے ہوتے ہیں، ان دنیاوی باتوں پہ ناراض ہونا بنتا ہی نہیں ہے۔ عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی تھے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، ان کے کپڑوں پہ زعفران کا رنگ لگا ہوا ہوتا ہے۔ میرے نبی پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ؟ نکاح پڑھوا لیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کن سے پڑھوایا ہے، کیسے ہیں، خیریت سے ہیں، معاملات بہتر ہیں، تمام چیزیں، اور دعا دے دی۔ ہمارے ادھر کوئی ہمیں شادی کا کارڈ نہ بھیجے تو ہم اگلے 5 سال ان سے بات چیت نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے کہ آپ نے شرعی باتوں پر، جن چیزوں پر ناراض ہونا کا حق ہے، صحیح ہوگی، تو اس پر ناراض ہوں۔ بقیہ جتنا بھی آپ صحیح دین کی طرف دیکھیں ایک چیز ہے، یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، ہمارے ارد گرد بھی کئی لیکچر دیتی ہیں خواتین باقاعدہ، انہوں نے ادارے کھولے ہوئے ہیں، وہ کبھی ہمارے پاس آتی ہیں اپنی کچھ پریشانیوں کی وجہ سے، ہم انہیں بتاتے ہیں کہ یار یہ پریشانیاں آپ کے اس ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہیں، تو کہتی ہیں ہمارے ایمان کیسے کمزور ہو سکتا ہے، ہم تو لیکچر دیتے ہیں۔ اب وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایمان کو مسلسل پرکھنا ہوتا ہے، صحیح ہے، اور ایک بہت بڑا عمل ہے دوسرے کو تبلیغ کرنا، اتنا آسان اور اتنا سادہ نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ کمی بیشی کی معافی دے ہمیں۔ ہم آج کے ٹاپک پر آ جاتے ہیں۔ آج کا ٹاپک میں کافی عرصے سے سوچ رہا تھا کہ اس موضوع پر بھی وقت ملے تو ہمیں بول لینا چاہیے، لیکن موضوعات اتنے اچھے چل رہے تھے کہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ کہاں اس کو ایڈجسٹ کیا جائے، لیکن آج سامنے یہ کھلا، میں کچھ پڑھ رہا تھا تو مجھے یہ لگا کہ اس پر بول دینا چاہیے۔ آپ کو عجیب سا لگے گا کہ جب بھی ہوتا ہے، السلام علیکم، آپ کو عجیب سا اس طرح سے لگے گا کہ سیرت کو جس حساب سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے پڑھوایا، تو ہمیں نبی کی ایک ایک ادا پہ کام کرنے کا موقع ملا، اور اسی وجہ سے میں نے کسی لیکچر میں کہا تھا کبھی بھی آپ کوئی عمل کریں، کوئی عمل کریں، تو دیکھیں میرے نبی نے وہ عمل کیسے کیا تھا۔ میرے نبی استاد کے روپ میں بھی ہیں، میرے نبی باپ کے روپ میں بھی ہیں، میرے نبی دوست کے روپ میں بھی ہیں، میرے نبی لیڈر کے روپ میں بھی ہیں، میرے نبی نمازی کے روپ میں بھی ہیں، میرے نبی خطاب کرنے کے روپ میں بھی ہیں، ہر روپ میں آپ کو میرے نبی مل جائیں گے۔ ہاں، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ کے اندر کا شیطان جو ہے وہ کروانے ہی نہ دیتا ہو، تو پہلے اس کا تجزیہ کر لیں، اپنے اندر کے شیطان کو پہلے مسلمان کر لیں، اور پھر دیکھ لیں کہ کیا ہوتا ہے۔ آج کے ٹاپک پہ آ جاتے ہیں۔ آج کا ٹاپک میرا جو ہے وہ ہے فرما برداری۔ میں نے کہ بہت دفعہ یہ ٹاپک سرسریز آئے رمضان شریف میں بولا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آج کے لوگ جو ہیں وہ فرما بردار نہیں ہے۔ فرما برداری آپ نے غالباً 9th کے اس میں دیکھا ہوگا کہ آپ کا
وہ تھا ایک سٹوری تھی ایک بچے کی، کیسا بیان تھا میرا خیال سے اگر میں غلطی پر نہیں ہوں، تو اس میں یہ تھا کہ اس بچے کے والد صاحب نے اسے جہاز کے ایک جگہ پہ کھڑا کر دیا اور کہا کہ جب تک میں نہ ہوں آپ نے ہلنا نہیں ہے۔ جہاز پہ آگ لگ گئی، جہاز ڈوبنے لگا، لیکن وہ بچہ وہاں سے نہیں ہلا۔ اب اس پوری کہانی میں جو سمجھنے والی بات تھی، وہ سمجھنے والی بات یہ تھی کہ اس نے اپنے والد کے باتوں کی رسپیکٹ کی۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم روزمرہ کے معاملات میں اپنے بڑوں کی باتوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر میرے سے پوچھتے ہیں تو 10 to 15% لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جو اپنے بڑوں کی باتوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان میں کیا شک کی بیماری آ جاتی ہے۔ اور آپ کو میں نے کہا تھا جس کو شک کی بیماری ہوگی ان کا جو ہے گردے اور جگر دونوں پرابلم کرتے ہیں، اور آفٹر سم ٹائم پھر ہارٹ پرابلم بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اب تو میں جہاں سے لے کے چلنا چاہ رہا ہوں وہ دیکھیے گا، پھر اس کو آگے تھوڑا سا بیان کریں گے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے پوچھتے ہیں یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تھوڑی دیر کا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں آج کون سا دن ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا غور و فکر کیجئے گا، آپ نے بھی یہ حجۃ الوداع بچپن سے پڑھا ہوگا، غالباً 5ویں 6ٹھی کلاس میں یہ کتابوں میں موجود ہے۔ اب اس میں جو ہمارے لیے لرننگ ملی اور جس نے ہلا کے رکھ دیا مجھے، جب میں نے اس پہ تحقیق کی تو اس پہ بھی الحمدللہ مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے کتاب شروع کی ہوئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، صرف حجۃ الوداع پر پوری میری ایک کتاب آئے گی۔ کیا وہاں پہ کسی صحابی کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ سارے بھول گئے ہوں۔ لیکن ادب کا تقاضا کیا تھا؟ ادب کا تقاضا یہ تھا کہ یقیناً میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، جو وہ بتائیں گے وہ بہتر ہوگا۔ اسی طرح جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج یہ دن کون سا ہے، تو صحابہ کی اتنی بڑی تعداد تھی، انہیں پتا ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہو کہ انہیں نہیں پتا ہوگا۔ لیکن جب انہوں نے بڑا مان لیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان کی بات پہ اپنی بات رکھنا بنتا ہی نہیں تھا۔ ہمارے ادھر کی حجت دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا، اگر کسی صاحب کو میں بولتا ہوں کہ یار یہ چیز لے کر آئے، وہ اس سے اعلیٰ کوالٹی کی چیز لے آتے ہیں، میں انہیں کہتا ہوں کہ یار آپ لے آئے، اچھی چیز ہوگی، لیکن آپ نے میری بات کی رسپیکٹ نہیں کی۔ اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ آئندہ آپ سے بات کرتے ہوئے میں سوچوں گا، اس لیے کہ میں یہ سوچوں گا کہ آپ فرما بردار نہیں ہو، آپ خیال نہیں رکھتے باتوں کا، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ ایک کوالٹی ہے، یہ کریکٹر کی کوالٹی ہے۔ دیکھیں نا، صحابہ بھی آگے سے یہ چیز بول سکتے تھے، لیکن آپ میرے نبی کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، کسی موقع پر صحابہ نے آگے سے آرگومنٹ نہیں کیا۔ ایک بہت لمبی روایت ہے، مختصر سے بیان کرتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا ہر کوئی ہر کسی کو قتل کر رہا ہوگا، قتل کرنے والے کو نہیں پتا ہوگا کیوں قتل کیا جا رہا ہے، قتل ہونے والے کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ کیوں قتل ہو رہے۔ تو آرگومنٹ آگے سے کسی نے نہیں کیا۔ حضرت علی نے پوچھا تھا ہمیں کس میں ہونا چاہیے، قتل کرنے والے میں یا ہونے والے میں؟ یہ نہیں پوچھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیوں حالات ہوں گے، ہمارا تو ایمان ایسا ہوگا، ایسا سکھاتے ہیں، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ عملی صورت پوچھی گئی، کیا کرنا ہوگا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اعلیٰ بات کی تھی، کہتے ہیں تمہیں قتل ہونے والوں میں ہونا ہے۔ آج ہم دیکھیں، ہم ہر چیز پہ بڑائی کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک گالی دی ہے تو ہم اسے 10 گالیاں تو دیں نا۔ اگر کسی نے ایک دفعہ پتھر میرے کو مارا ہے تو میں اینٹ مار کر ہی آؤں گا تو مجھے سکون آئے گا، میرے اندر کا شیطان جو ہے وہ سکون میں آئے گا ہی اس وقت۔ اس کی وجہ یہ ہے، اگر اب چونکہ رمضان کے کم لیکچر رہ گئے ہیں، غالباً آج 24 روزے ہوئے تھے، تو کمی بیشی کے ساتھ جب یہ لیکچر اپلوڈ ہو رہے ہوں گے تو ہم آگے سے آگے جا رہے ہوں گے۔ پوری رمضان سیریز میں نے ٹوٹل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بولا ہے، انڈر دا شیڈو آف ہولی قرآن اینڈ دا سیرت آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
ایک ایک چیز ہے. یہ تو صرف 30 ٹاپک ہوئے نا. ہماری زندگی کا ایک ایک پہلو اس کے اندر موجود ہے. کیا کبھی ہم نے اس چیز کو ایسے دیکھا؟ کبھی نہیں دیکھا. اس کی وجہ یہ چیز ہے کہ جو ہمارا اندر کا شیطان ہے نا وہ ڈومینیٹڈ ہے. وہ ہر جگہ ہمیں کیا کرتا ہے، ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے فوراً سے. وہ کہتے ہیں کہ یار جیسے ہمیں بہت سارے لوگ جب ہم نے زندگی شروع کی، یار آپ نے داڑھی رکھ لی ینگ عمر میں، آپ کو تو کوئی لڑکی نہیں دے گا، یار آپ تو زندگی میں کچھ کر نہیں پائیں گے. ایسی ایسی توجیحات جس کا داڑھی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک وہ دن بھی دکھایا الحمدللہ کہ آج 6 مہینے کی ڈیٹس کوآرڈینیٹرز نے بزی رکھی ہوئی ہوتی ہیں. ابھی رمضان میں بہت سارے میسیجز آئے کہ رمضان کے بعد کی ملاقات کے، تو میں نے کوآرڈینیٹر کو فارورڈ کر دیے. جب انہوں نے رسپانس دیا تو انہوں نے کہا جی یہ تو ہمیں 3 مہینے بعد کی ڈیٹ دے رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ ان سے پوچھ لیں کہ اگر کوئی فارغ ہے تو کوئی ایسی بات نہیں، ہماری تو زندگی لوگوں کے لیے ہے. کوئی داڑھی نے ہمیں رکاوٹ نہیں دی. میری کسی ریسرچ کے اندر، یہ تو آپ رمضان سیریز کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ٹوٹل میں نے یہی بولا، ورنہ اگر آپ ٹاپکس وغیرہ میرے دیکھنا شروع کریں تو ٹاپکس دنیا کے جتنے جدید موضوعات ہیں الحمدللہ اس پر بول بھی چکا ہوں، اور اس پہ لوگ سننے والے بھی تمام ریسرچرز ہی ہوتے ہیں. کوئی داڑھی نے نہیں رکاوٹ ڈالی، کوئی میرے لباس نے رکاوٹ نہیں ڈالی اس چیز کے لیے. تو بات ہو رہی تھی ہماری فرما برداری کی. سب سے پہلے انسان اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، پھر میرے نبی کا فرما بردار ہوتا ہے، پھر اس کی عادتیں آتی ہیں، وہ دنیاوی فرما بردار ہونا شروع کرتا ہے. جب بھی میں نے کسی کے ساتھ بزنس ڈیل کی یا اس کو اپنے قریب لانے کی کوشش کی تو سب سے پہلے میں نے چیک کی وہ اللہ کا فرما بردار ہے یا نہیں ہے. جو اللہ کا فرما بردار نہیں ہے میں اس سے بہت فاصلہ رکھتا ہوں اور اسے بار بار تلقین کرتا رہتا ہوں، بھائی تمہارے سے فاصلے کی وجہ یہ ہے جو اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ مجھے تو دھوکہ دیتے ہوئے سوچے گا بھی نہیں. جو اللہ کا نافرمان ہے، میں کس مٹی سے بنا ہوں، میری بھی اس نے کیا فرما برداری کرنی ہے. اور جب فرما برداری نہیں کرے گا، میں نے اس کے ذمے کوئی کام لگایا اور وہ مجھے بولتا ہے نہیں کرتا یا وہ عملاً وہ کام نہیں کرتا. لہٰذا ہمیں اپنے زندگی کو یہ صحابہ کے نقش قدم پر ہی چلانا چاہیے اور اسی طرح سے. اور اگر ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ فرما برداری کیسے اڈاپٹ کی جاتی ہے، تو جیسے پچھلے کئی لیکچرز میں نے کہا کہ ہمیں کسی نہ کسی کنسلٹنٹ کے ساتھ 1 سال گزارنا ہے اور اس سے ہر پوائنٹ پہ پوچھنا ہے کہ کیا یہ ہمارا فرما برداری والا پوائنٹ تھا یا نہیں تھا. یہ رمضان کے آغاز میں ہم نے کہا تھا آپ اپنے رمضان کو ریولوشنری کر سکتے ہیں اگر تھوڑی سی محنت کریں، لیکن ہم نے وہی شب و روز گزارے، سحری کر لی، جاب پہ چلے گئے، سو گئے، نمازیں پوری کرنے کی کوشش کر لی اور افطار کر لیا. حالانکہ سرکش شیاطین بنتے بہت آسان تھا پرسنالٹی پہ محنت کرنا. اگر یہ 30 دن کی مشقت ہو جاتی تو اللہ کرتے کہ نفس کو تزکیہ مل جاتا اور آپ اس طرف آ جاتے. اور جنہوں نے کیا ہے انہوں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے. جتنی ان کی زندگی باقی ہے، مجھے باہر سے سعودیہ سے ایک ہمارے ساتھی ہیں، ان کی کال آئی کل پرسوں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ کے لیکچرز نے میری کافی زندگی کی چیزیں تبدیل بھی کر دیں اور درست بھی کر دیں. میں نے کہا نہیں، آپ کی نیت تھی درست ہونے کی، اس وجہ سے درست ہو گئی. اگر نیت نہ ہو درست ہونے کی تو وہی پانی ہوتا ہے، اس سے ہم وضو نہیں کر پاتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں فرما بردار والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فرما برداری بھی ایسی جس میں سب سے اوپر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہو، پھر میرے نبی کی فرما برداری ہو، اور پھر علم والوں کی فرما برداری ہو. اللہ تعالیٰ بے علم والوں کی فرما برداری سے آپ کو اور ہمیں نجات دلائے. طالب دعا، محتاج دعا. السلام علیکم.